رحمان عباس صاحب ہی نہیں، ہم سب مشتاق ہیں سننے کے لیے ایک ایسی شخصیت کے جس کے ذکر کے بغیر ماڈرن اردو فکشن کا کوئی بھی تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرات، خواتین و حضرات، دوسری زبانوں کے مقابلے اپنی فکشن کی عظمت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن مختلف زبانوں کے نمائندہ ادب میں اردو فکشن کی سربلندی کو عملی طور پر ثابت کرنا، اگر یہ کام ہمارے عہد میں کسی نے کیا ہے تو اس فنکار کا نام خالد جاوید ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ جیسے بھی ایوارڈ جیسے ممتاز اعزاز سے نوازے جا چکے ہیں، فکشن میں آج پوری دنیا ان کو پڑھ رہی ہے، مختلف زبانوں میں پڑھ رہی ہے، اور اردو والوں پر رشک کر رہی ہے، اردو والے ان پر ناز کر رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ وہ آخری تالا تھا، وہ آپ نے کھول دیا، تو کی نوٹ تو اب یہ اگر ناول ایک قلعہ ہے تو اب اس قلعے کے سارے دروازے کھل چکے ہیں تقریباً یہاں، حالانکہ پوری طرح سے ناول ایک ایسا قلعہ ہوتا ہے جس کو پوری طرح سے عبور کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن اتنی باتیں اس کے اوپر ہو چکی ہیں شروع سے لے کے آخر تک کہ اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نئی بات میں کہہ پاؤں گا، بلکہ آپ لوگوں کی گفتگو ہی سے میں کوئی استفادہ کر سکوں تو کر سکوں۔ اور سارے لوگوں نے بہت عمدہ بات چیت کی، بلکہ جن لوگوں نے تاثرات پیش کیے انہوں نے بھی بہت عمدہ گفتگو کی۔ میرے پاس صرف کچھ ریپیٹیشنز ہوں گے اور کچھ اور باتیں ہوں گی جو اس ناول کے حوالے سے شاید میں کر سکوں۔ وقت بھی میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا ہے۔ ابھی آپ نے ہسٹری اور فکشن کی بات کی تھی، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہسٹری ہے وہ بھی ہائی اسٹوری ہے، اگر آپ دیکھیں تو HISTORY وہ بھی ہائی اسٹوری ہے، اس کے اندر بھی ایک طرح کی اسٹوری ہوتی ہے، اور فرینچ میں اس کو ہائی اسٹوری کہا بھی جاتا ہے۔ تو اسٹوری کے بنا تو، فکشن کے بنا تو، اور خاص طور سے ناول کے بغیر تو ہسٹری بھی مکمل نہیں ہے۔ اور ہسٹری میں ایونٹس ہوتی ہیں، یہاں انسان ہوتا ہے۔ کئی بار میں نے کہا ہے کہ اگر ہم تاریخ میں کچھ اکبر کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی لڑائیاں لڑیں انہوں نے، کتنی جیتیں، کتنی ہاریں، دربار کا کیا حال تھا، ان کے زمانے میں ایگریکلچر کا کیا حال تھا۔ لیکن اگر میں یہ بھی جاننا چاہوں ہسٹری سے کہ اکبر جب صبح کو اٹھتے تھے تو منجن کون سا کرتے تھے، تو یہ مجھے ہسٹری نہیں بتائے گی۔ اس کے لیے مجھے ناول لکھنا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ وار اینڈ پیس ہے ٹالسٹائے کا، جس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو کہ تاریخ میں نہیں ہے۔ یا مارکیز کا جو ناول ہے 100 Years of Solitude، جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اصل تاریخ تو یہ تھی، وہ سرکاری تاریخ کا جو کوڑے دان تھا اب تک آپ نے وہی پڑھا تھا، تو وہ جو کوڑے دان سے باہر آپ آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ فکشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کی بات کرتا ہے، وہ انسان کے اوپر مرکوز ہے پورا کا پورا، وہ اپنی مائیت ہی میں ہیومن ہوتا ہے، اس کی نیچر ہی یہ ہے کہ وہ انسان ہونے کی طرف ہی جاتا ہے، انسانوں کی بات کرتا ہے۔ اب وہ غلط بات کرے یا وہ صحیح بات کرے وہ الگ ہے۔ دوسری بات، ابھی بار بار یہ بات کہی گئی کہ وہ مرد جو تھے وہ سب چھوڑ کے کیوں چلے گئے، تو میں سوچتا ہوں کہ ان مردوں سے جا کے مجھے پوچھنا پڑے گا کہ وہ تو انہی سے معلوم ہوگا، ہے نا۔ آپ نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ جا کے پوچھیں گے آپ ان سے، کیونکہ آپ فکشن لکھ رہی ہیں نا بنیادی طور پہ، تو فکشن کے جو تقاضے ہیں نا وہ تقاضے بالکل حقیقت کے تقاضوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں، ورنہ پھر وہ فکشن ہی نہ ہو۔ مطلب آپ، میرا ماننا یہ ہے کہ جو فکشن میں یا کوئی بھی تخلیقی زبان، خاص طور سے فکشن میں، آپ اس دنیا کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس دنیا کی نمائندگی تو ہوتی ہے زبان کے ذریعے، لیکن فکشن کی زبان ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے آپ میں ایک نئی دنیا تخلیق کرے۔ تو آپ نے ایک نئی دنیا تخلیق کی ہے، اور اس میں اگر سارے مرد جو ہیں وہ یعنی چھوڑ کے چلے گئے ہیں اپنی عورتوں کو، تو اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی ایک نئی دنیا ہے، چونکہ دنیا نئی بناتے ہیں آپ۔ صرف مطلب زبان کا کام جو ہے وہ دو منہا سانپ ہوتا ہے، یہ ایک طرف تو وہ نمائندگی کرتا ہے کسی چیز کی، دوسری طرف وہ نئی دنیا بھی بناتا ہے اپنے آپ۔ اگر وہ نئی دنیا نہیں بنا رہے تو پھر وہ فکشن ہی نہیں ہے بھائی،
تو فکشن کے تقاضے الگ ہیں. میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ جو آرٹ کے تقاضے ہوتے ہیں وہ زندگی کے تقاضوں سے الگ ہوتے ہیں. زندگی کے اوپر جو اصول لاگو ہوتے ہیں وہ آرٹ کے اصولوں سے الگ ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مجھے یہ آتا ہے کہ یہ تو ناٹیہ شاستر کے اندر سب سے پہلا جملہ ہے. یہ تو بھرت منی نے کہا ہے کہ کلا کے جو نیم ہیں اور جو جیون کے نیم ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. اسی لیے کلا جیون سے الگ بھی ہے اور جیون میں شامل بھی ہے. تو یہ کس طرح سے بات. بہرحال مبارکباد تو سب لوگوں نے آپ کو دی ہے, تو میری بھی مبارکباد اس بہتے ہوئے دریا کے اندر ایک بوند میری مبارکباد کی بھی قبول کیجیے. کچھ بیٹھے بیٹھے لکھا تو میں نے بھی تھا. دیکھیے یہ الہ آباد کی بہت بات ہوئی ہے. ہاں یہ میں بھی کہوں گا کہ اب تک جو ہے وہ جو نوآبادیاتی اودھ کی جو تہذیب تھی اس پہ تو بہت لکھا گیا اردو میں. آپ دیکھیے کہ پورا اودھ کی جو تہذیب ہے اس پہ قرۃ العین حیدر نے لکھا ساری چیزیں. لیکن الہ آباد پہلی بار یعنی جو پوسٹ کالونیل الہ آباد تھا وہ میں نے پہلی بار کہیں اردو میں دیکھا. جبکہ ہندی میں تو مطلب ہندی میں بھی اس کی مثالیں دھرمویر بھارتی کی یہاں ملیں گی آپ کو. گناؤں کا دیوتا اگر آپ پڑھیں یا جو ان کی کہانیوں کا مجموعہ ہے بند گلی کا آخری مکان اور دوسری ساوتری, اس میں بھی الہ آباد ملتا ہے آپ کو پوری طرح سے جیتا جاگتا الہ آباد ملتا ہے. لیکن وہ الہ آباد ہے یعنی 1940 کا 1935 کا 50 کا آپ کے یہاں جو الہ آباد ہے وہ پرانا بھی ہے نیا بھی ہے. نئے اور پرانے دونوں کا سنگم ہے. ایک عجیب سا اسمبلاج آپ نے بنایا ہے, ایک عجیب سا وہ بہت ہی توانا طریقے سے یہ الہ آباد آیا ہے. اور ظاہر ہے کہ رند کی ابھی بات کی وہ ہمارے جو کہاں ہیں وہ ہاں ماجد صاحب آپ نے بہت عمدہ بات کی کہ دیکھیے رند جو ہے وہ ایک طرح کا صوفیانہ اصطلاح بن گئی تھی. اور اگر حافظ شیرازی کی پوری شاعری پڑھ لیں تو وہ رند ایک طرح کا ریبیل ہے, محض صوفی نہیں ہے. وہ ویسا والا صوفی نہیں ہے رند جو کہ اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے مطلب خاموش, بلکہ جو باغی بھی ہے, جو بغاوت کرتا ہے, جو چیلنج کرتا ہے برابر مٹھادیشوں کو, پنڈتوں کو, ملاؤں کو, مذہب کے جو بہت بڑے جسے کہنا چاہیے کہ تنگ نظر جو لوگ ہیں ان کو چیلنج کے طور پہ. تو صرف شرابی آپ اسے نہیں کہہ سکتے, اس کی ایک اپنی اخلاقی جہت ہوتی ہے. وہ تو ایک شعر یاد آ گیا وہ کہ رند جنت میں جا بھی چکے واعظ محترم رہ گئے. یہ فنا نظامی کا شعر ہے. رند جنت میں جا بھی چکے واعظ محترم رہ گئے. اچھا بہت اس ناول میں عورتوں کے دیکھیے بہت کردار ہے. ظاہر ہے کہ عورت کے ذریعے لکھا گیا ناول ہے, عورتوں کے بارے میں ہوگا. فیمنزم ہے یا نہیں ہے یا کس طرح کا فیمنزم ہے, یعنی وہ اس کی بھی بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ پیٹرنل فیمنزم ہو. اچھا پرائیویٹ اسپیس کیا ہوتا ہے عورت کا اور پبلک اسپیس کیا ہوتا ہے, اس کی جنگ یہاں موجود ہے کہ گھر میں تو وہ اپنے باورچی خانے کی تو شہزادی ہوتی ہی ہوتی ہے, باورچی خانے کی تو رانی ہے وہ. اپنی وہ نعمت خانے میں لکھ چکا ہوں یہ ساری چیزیں تو وہ ریپیٹ ہوں گی, اتنا وقت بھی یہاں پہ نہیں ہے. ایک چیز جو ہے اگر اس ناول پہ ساری باتیں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ ان کے علاوہ آپ نے ابھی کہا تھا آپ نے نشاط صاحب نے کہ اس کے اوپر ریسرچ ہوگی اور ریسرچ ہونا بھی چاہیے. اور تو اس کے جو اینگل ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پوسٹ کالونیل تھیوری جس کی کہ بار بار بات ہوئی ہے اس حوالے سے جو اینگلو انڈین طبقہ ہے وہ جتنے پاورفل طریقے سے اس ناول میں آیا ہے اتنے پاورفل طریقے سے کہیں آیا نہیں ہے اس سے پہلے. تو وہ یہ اگر آپ دیکھیں کہ ہومی کے بابا ہے نا, ہومی کے بابا کی جو کلچرل ہیریڈیٹی ہے پوری کی پوری, جو اس کی پوری تھیوری ہے ابھی آپ نے بات کی تھی, اگر آپ اس کو اینگلو انڈین طبقے سے متعلق کچھ اقتصابات یہاں ہیں جو میں ابھی بعد میں پڑھوں گا. پہلے میں ایک تھوڑا سا میں نے لکھا تھا ابھی اس سے پہلے وہ بتا دوں کہ یہ جو ان کا نظریہ ہے اردو میں جس کو کہتے ہیں کہ ثقافتی تنوعیت, کہ جس کے مطابق استعمار کے تحت پیدا ہونے والی ثقافتی پیچیدگیوں
اور شناخت کے مسائل کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان نظریات کا اطلاق ناول میں پیش کیے گئے اینگلو انڈین طبقے پر بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ بھابھا کے مطابق جب دو مختلف کلچر یا ثقافتیں ایک دوسرے سے متصادم ہوتی ہیں تو کوئی ایک ثقافت دوسری ثقافت پر مکمل طور پر غالب نہیں آتی، بلکہ دونوں کے امتزاج سے ایک نئی تہذیبی تشکیل جنم لیتی ہے۔ یہاں ایک گہرا تضاد موجود رہتا ہے، کانٹرڈکشن بھی ہے، پیراڈاکس بھی ہے۔ استعماری حکمراں ایک طرف محکوم قوموں کو کلچرڈ بنانے کی، مہذب بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف انہیں اپنے سے کمتر بھی گردانتے ہیں۔ نو آبادیاتی نظام میں مقامی افراد کو مہذب بنانے کی کوشش میں ان کو مغربی تعلیم، لباس اور طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دی جاتی ہے، مگر وہ ہمیشہ نامکمل یا پھر ناقصی سمجھے جاتے ہیں۔ مگر محکوم طبقہ بھی استعماری اثرات کو جذبات کرتے ہوئے اپنی ایک الگ آئیڈینٹی بھی بنانا چاہتی۔ ہومی کے بابا نے کلچرل ہائبریڈیٹی کے نظریے کا اطلاق ناول کی فضا اور اس کے پورے ٹیکسٹ میں جگہ جگہ کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف ایک اقتباس پڑھنے پر اکتفا کروں گا۔ یہ گورا نگر سے ہے، جو آپ کا جو باب ہے گورا نگر۔ اور اس میں اتنی حیرانی کی بات بھی نہ تھی کہ گورے صاحب لوگوں کی اکثر مقامی بیوی ہوتی، جن کا عہدہ بھی ہمیشہ اعلیٰ رہا ہے۔ ان گورے صاحبوں کی ہندوستانی بیوی کی یہ ادا ہمیشہ پسندیدہ لگتی کہ وہ بغیر کسی سوال و جواب کے ایک ماتحت بیوی کی ساری ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیتی۔ ماتحت بیوی کو ذرا غور سے، ماتحت بیوی کی ساری ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیتی، یہاں تک کہ شوہر کے دوسرے جنسی تعلقات پر بھی کبھی سوال نہ کرتی۔ اس کی تمام خوشی اس بات میں ہوتی کہ وہ ایک انگریز کی بیوی ہے اور اس گھر کا پورا انتظام دیکھتی ہے ویسے ہی روب سے جیسے کہ اس کے شوہر باہر کا نظام سنبھالتے ہیں۔ مسی بابا کا بریک فاسٹ اب تک نہیں لگا، مسی بابا کو باہر گھما دو، جیسے کلمات سے اپنے خدمتگاروں پر روب ڈالنے میں ہی ان کی ساری کامیابی ہوتی۔ سب کو پتا تھا کہ اینگلو انڈین کہیں آسمان سے نہیں ٹپکے، اور یہ بیویاں بھی اتنی سمجھدار تھیں کہ اپنی اپنی حدیں بھی ان کو بخوبی یاد رہتی تھیں۔ مجال کیا کہ بنگلے کے لان میں منعقد بال ڈانس پارٹی یا کوئی بھی پارٹی میں وہ سامنے آ جائیں، صاحب ان کے سامنے ہی کسی گوری میم کے ساتھ جام سے جام ٹکراتے ہیں اور کمر میں باہیں ڈال کر ڈانس کرتے، پر وہ صرف چپ چاپ دیکھتی رہتی۔ اسپینسر کی یوم پیدائش تھی۔ مرزا پور کی بورنگ زندگی سے بیزار ایک انگریز نوجوان کو اپنا وطن اور اس کی رسومات یاد آ رہے تھے۔ یہی پورا کانٹرڈکشن ہے۔ اور یاد بھی کیوں نہ آئے کہ مرزا پور ایک خالص دیہی علاقہ تھا، جہاں کیک تو دور، اچھے قسم کا انگلش ٹیسٹ کا بسکٹ بھی شامل نہ تھا، میسر نہ تھا۔ وہاں کے برس کچھ بھی تو فرق نہ تھا ایک انگلش ٹاؤن میں اور کیننگٹن ٹاؤن میں، صرف موسم گرما کے علاوہ۔ ہندوستان کی چپچپی گرمی میں انگلینڈ کی برفیلی ٹھنڈ کی یادوں کو بھولنے کے لیے خس کی ٹٹیاں لگے دروازے سے بھینی بھینی خوشبو، جس پر دو خادم ہر تھوڑے وقفے پر پانی چھڑکتا رہتا تو دو خادم باری باری چھت سے لگے پنکھے کی ڈوری کو کھینچتے رہتے تاکہ کمرے میں ٹھنڈی ہوا کی آمد رہتی۔ بچی کو گود میں لے کر اسپینسر بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی میں یہ پہلی ذاتی خوشی تھی، ورنہ اب تک انسانیت کی خدمت میں جانے کتنے بچوں کو گود میں لے چکا تھا۔ مشن کمپاؤنڈ میں نہ جانے کتنے بیمار بچے اس کی دعا اور اس کے زیر نگرانی انگریزی دوا سے شفا یاب ہوئے۔ بچی کی نیلی نیلی آنکھیں دیکھتے ہی انتہائی خوشی کے عالم میں اس نے چھوٹی سی جان پر اپنے بوسوں کی بارش کر دی۔ انگلش سرٹیفکیٹ لے کر وہ پیدا ہوئی تھی، گلابی سفید رنگ، سنہرے بال، وملا سے کہیں دور دور تک مشابہت نہیں،
پر وملا اسپینسر سے زیادہ خوش تھی کہ اس کی بچی انگریزی جین کے ساتھ پیدا ہوئی، اس کے شکم سے ایک انگریزی نسل کی اولاد ہوئی۔ اس سے بڑی خوشی کسی دیسی بیوی کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، خواہ وہ بن بیاہی صحیح۔ گاڈ نے اس کی دعا سن لی، دل ہی دل کے اندر بولی، او جیسس یو آر گریٹ، تھینک یو۔ یہ جو پورا مطلب ریسرچ کے لیے نیا یہ موضوع مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اینگلو انڈین طبقے کے حوالے سے اگر کوئی ایم فل ہی ہو جائے صرف اسی ایک مطلب ایلیمنٹ کو لے کے، تو بہت یہ بڑا کام ہوگا۔ اور جہاں تک دیکھیے ناول کا سوال ہے، ناول لکھا جا رہا ہے، ناول تو کلچرل انڈسٹری میں بدل گیا ہے، ناول لکھے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں جب لیٹن امریکہ میں بوم آیا تھا، اس طرح کا بوم ہمارے یہاں اردو میں اور ہندی میں بھی اب اس طرح کا بوم آیا ہوا ہے۔ آپ اگر کوئی رول ماڈل تو کوئی نہیں اس طرح سے، میں تو اس کا قائل نہیں، لیکن اگر کسی روایت کی پاسداری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ ناول کے موضوع کے حوالے سے، تو وہ فرق کے ساتھ الگ الگ جیلانی بانو قدسیہ اور قرۃ العین حیدر وغیرہ سے ہی منسلک روایت ہے یہ۔ مثلا تقسیم ہند، متوسط اور جاگیردارانہ طبقے کے تہذیبی مسائل۔ مگر اسی ماحول اور اسی موضوع کو آپ نے اپنے طریقے سے لکھا، اور پلاٹ یا کردار نگاری کے حوالے سے ان کا اسلوب سب سے جدا گانا ہے، اور اس موضوع یا تھیم کی نئی جہات بھی دریافت کی ہیں، گویا مکمل ریسرچ کی ہے، جس میں فردوس عظمت کے تخیل اور تجربے دونوں کی کرشمہ سازی نظر آتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ ناول بھی آپ کے پچھلے ناول زندہ کی طرح بہت زیادہ بہت پذیرائی ہوگی، اس کی بہت زیادہ پسند کیا جائے گا، اور خاص طور سے ناول کا ریڈر، ناول کا قاری اسے دل سے خوش آمدید ہی کہے گا۔ ویسے بھی یہ واقعی زمانہ اب ناول کا ہے، اور جتنے ناول لکھے جا رہے ہیں ان کے درمیان فردوس عظمت صدیقی کا ناول رند صحیح معنوں میں ایک اہم اور قابل ذکر ناول ہے، جس کی ستائش اردو کا قاری تو کرے گا ہی، اعلیٰ ادبی حلقوں میں بھی اس کا دل سے بہت زیادہ خیر مقدم کیا جائے گا۔ ایک بار پھر سے میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد